وہ کوئی پاگل انسان نہیں ہے، ضرور وہ کوئی بہت ہی پاورفل انسان ہے اور اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ضرور ایک بہت ہی شکتیشالی، بہت ہی پاورفل انسان ہے۔ دکھتا تو پاگل ہے، باتیں آپس میں کرتا ہے، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا، عوام کے سامنے آیا، جشن رکھا گیا، خوشی منائی گئی، لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو یہ جو شخص ہے نا، یہ آپ کو پاگل دکھتا ہوگا لیکن یہ پاگل نہیں ہے، آج سے یہ میرا 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 جو ہے وزیر ہے، اور میرے لہذا ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں رکھنا چاہیے۔ صرف حلیہ دیکھ کر آپ آدمی کا اندازہ نہ لگائیں، نہ پرکھیں کہ اس کا حلیہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ ایسا ہوگا، نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سادگی پسند کرتے ہیں۔ آپ بتا رہے تھے کہ میں جا رہا تھا ایسے ہی موٹر سائیکل سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا بھی بہت ہے، بہت عزت سے، بہت شہرت سے، بہت زیادہ، اور وہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے ہیں، اور وہ اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ اس طریقے سے غریبوں کی مدد کریں، اس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کریں کہ دوسرے والے کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ یہ مدد کس کی طرف سے آئی ہے اور کس نے یہ مدد کی ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ کرنے لگے نا تو آپ کا مرتبہ، آپ کا رتبہ بہت بلند ہو جائے گا۔ وہ کہتے تھے میں سادہ کپڑے پہنے ہوا تھا اور موٹر سائیکل سے جا رہا تھا، تو ایک تھار والا آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ دولت سے نوازا ہے کہ ان کے پاس 7-8 گاڑیاں ہیں، اور بڑی بڑی اونچی اونچی گاڑیاں ہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت میں جا رہا تھا موٹر سائیکل سے، تھار والا پیچھے سے آیا تو اس نے نہ ہارن بجایا نہ کچھ، بس بالکل قریب لا کے اس نے پیچھے سے ٹکر مار دی، میں زمین پر گر گیا، موٹر سائیکل میری زمین پر گر گئی۔ پھر بھی اس کی ہمت دیکھیے، وہ آگے جا کے رکا، اور رکنے کے بعد میرے پاس آیا اور لڑنے لگا، جھگڑنے لگا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تم جیسے چھوٹے لوگ ایسے ویسے، نہ جانے کتنی باتیں سنائی اس نے، اور کہنے لگا حضرت وہ چلا گیا۔ کہا میں برداشت کر گیا، میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کچھ بتاؤں، کچھ کہوں، لیکن کیا فائدہ تھا؟ ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دولت کا روب جماتے ہیں دوسروں پر کہ میں بہت پیسے والا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا، وہ چلا گیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور وہیں پر اگر وہ اس کا گریبان پکڑ کے کہتے بھائی تو کیا ہے میرے سامنے، تو کتنی تیری حیثیت ہے، کتنی تیری اوقات ہے، تو صرف ایک گاڑی لے کر اور پیچھے سے روب جما رہا ہے، بتا رہا ہے ایسا ویسا۔ لیکن نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک بندے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، صبر کر جاتے ہیں، اور صبر کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ انسان صبر کرنا سیکھ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ ساری چیزیں سیکھ گیا۔ صبر کی بہت بڑی طاقت ہے، واقعی لوگوں نے سچ کہا ہے، بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ایک ایسے بادشاہ کی جس کا ذہن کم تھا، جس کا ذہن کم تھا، اسے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی کہ جو اسے اچھے مشورے دے، اچھی باتیں بتائے، ایسی باتیں نہ بتائے کہ وہ پھنسنے والی ہو، مطلب ذہن سے تیز ہو، ایسا ایک شخص اسے تلاش میں تھا۔ وہ ایسے شخص کی اس کے پاس تھے تو بہت لوگ جو مشورے دیا کرتے تھے، پیسے اٹھا کرتے تھے، لیکن ان کے مشورے اسے کام نہیں آتے تھے۔ تو یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو بہت اچھا ذہن رکھتا ہو، بہت اچھا ذہن کا مالک ہو۔ ایک دن وہ جنگل گیا تھا شکار کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ گئے۔ جانے کے بعد اسے جب وہ واپس آ رہا تھا تو جنگل کے کنارے پہ ایک پاگل شخص مل گیا، جو بالکل دکھنے میں پاگل تھا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھا۔ وہ دور سے ہی پاگل لگ رہا تھا، آپس میں بس باتیں کر رہا تھا۔ تو بادشاہ اس کے پاس روکا، اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہا کہ میاں یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ تم پھر کیسے جا رہے ہو، تم یہاں سے کیسے نکل رہے ہو، جو میری حال حقیقت پوچھ رہے ہو، تمہیں کیا مطلب جو میرا حال پوچھ رہے ہو؟ اس نے الٹا جواب دیا۔ بادشاہ کے اور جو سپاہی تھے اور وزیر وغیرہ جو بھڑک گئے، تو بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، یہ پاگل شخص ہے اور اسے بھڑنا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا میاں اپنا لباس تبدیل کر لو، اور اس طریقے سے آپ کے بکھرے ہوئے بال ہیں اور اب یہاں جنگل میں بیٹھے ہو، چلو ہمارے ساتھ محل میں چلو، تمہیں اچھی زندگی مل جائے گی۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو تم اور کہاں کے بادشاہ ہو؟ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، میں چاہتا ہوں اس جنگل میں ہی محل بنا دوں۔ عجیب طریقے کی باتیں کر رہا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ پہنچا ہوا انسان ہے،
یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا میاں چلو ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ بادشاہ نے بہت پیار سے کہا میاں چلو تو صحیح ہمارے ساتھ، بہت اچھا لگے گا آپ کو، ہماری مہمان نوازی دیکھو، اگر اچھا نہ لگے تو پھر واپس چلے آنا، آپ کو چھڑوا دیا جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسے گھوڑے پر سوار کیا گیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ سب سے آگے آگے چل رہا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور تیزی سے گھوڑا بھگا دیا۔ جانا تھا دوسرے راستے پر اور چلا گیا دوسرے راستے پر۔ تو بادشاہ اور اس کے سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر کیا ہوا کہ اسے پکڑ لیا راستے میں ہی سپاہیوں نے، اور پکڑ کر پھر اسے محل لے جایا گیا۔ محل میں جب وہ پہنچا تو کیا دیکھا، بادشاہ جیسے ہی محل میں داخل ہوا تو لوگ نعرے لگا رہے تھے، لوگ پھول اور ہار مالا لے کے کھڑے ہوئے تھے، بادشاہ کے جو ہے آنے کی خوشی میں بہت سارا انتظام کر بیٹھے۔ بادشاہ نے کہا آج کوئی ایسا ماحول تو ہے نہیں کہ کوئی فنکشن وغیرہ ہو، کوئی نئی عید کا دن ہے، کوئی خوشی کا دن بھی نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ ہار مالا پھول لیے، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک کو بلایا، کہا یہ بتاؤ کہ یہ سب ہار مالا پھول یہ کیا ہے یہ سب، اور میری جیت کے اور آنے کی خوشی میں لوگ پھول اور مالا چڑھا رہے ہیں اور پھول بکھیر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو پتہ نہیں ہے، دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا تھا، جو آگے آپ جس راستے سے آپ آ رہے تھے نا اس راستے پر دشمن بہت زیادہ تھے، اور اگر اس راستے پر آپ چلے آتے تو پھر آج آپ کی زندگی سلامت نہیں ہوتی، آپ جان سے جا چکے ہوتے، آپ اس دنیا میں نہیں ہوتے، آپ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ شہید ہو چکے ہوتے، آپ کو مار دیا جاتا۔ کہا اچھا، کہا آپ نے راستہ تبدیل کیا، یہ آپ بہت اچھا ذہن ہے آپ کے پاس کہ آپ نے راستہ تبدیل کر دیا اور آپ چلے آئے۔